أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور بے شک ہم اس سے پہلے فرعون کی قوم کو امتحان میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس معزز رسول آئے تھے کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں، اور بے شک میں تمہارے سنگسار کرنے سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، ہم نے حکم دیا کہ تم میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ آپ سمندر کو یوں ہی تھما ہوا چھوڑ کر چلے جائیں، بے شک ان کا لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیت اور خوش نما جگہیں اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، سو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے سورۃ الدخان کی آج 7-8 آیات بینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم پر کرم فرمائے، قرآن حکیم کی صحبت ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی صحبت کا فیض اور اس کی تاثیر ہمیں عملی اور کامیاب زندگی میں بھی نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے مزاج میں یہ چیز باقاعدہ داخل ہوتی ہے کہ پہلی اقوام کا حوالہ چھیڑ دینا، پہلے رسولوں کا تذکرہ خیر قرآن پڑھنے والوں کے سامنے لانا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا آپ کے لیے سننا اور میرے لیے سنانا کوئی نیا نہیں رہا ہے۔ مکی صورتوں کے مزاج میں قوموں کے عروج اور زوال کی کہانیاں ارشاد فرمائی گئی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ اپنی حکمت عملی ہے کہ کس صورت میں کس قوم کی کہانی رکھنی ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ یہ بات ہم انسان لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے سورہ دخان ہے، تو سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے یہ پسند کیا کہ اس میں فرعون کا ذکر ہونا چاہیے۔ فرعون آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا ایک سرکش کافر تھا۔ صرف یہی نہیں کہ کافر تھا، بلکہ اپنے آپ کو خدا منوانے کا ارادہ رکھنے والا کافر تھا، اور کل عام اعلان کیا کرتا تھا کہ میں تم سب کا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں صرف رب ہی نہیں ہوں بلکہ تمہارا بڑا رب ہوں۔ فرعون کی اس طرح کی باتیں
قرآن حکیم نے ہمارے سامنے ارشاد فرمائی ہیں اور نقل فرمائی ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم فرعون تھی، قوم فرعون سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ فرعون کی ایک اپنی ذاتی قوم تھی جن کو قبطی کہا جاتا تھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے مختلف زمانوں میں یہ عنوان جانا ہوا ہے۔ اور پھر ایک دوسری قوم تھی جو کہ یہاں کی آباد نہیں تھی، ہجرت کر کے اور مائگریشن کر کے قوم فرعون کے زیر اثر رہ رہی تھی، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو باقاعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم شمار ہوتی تھی۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ اب قوم فرعون میں آپ جانتے ہیں کہ جو نبی کی دعوت ہوتی ہے، یہ دنیا بھر کے یعنی جس علاقے میں رسول مبعوث کیے گئے ہوتے ہیں، اس علاقے میں جتنی بھی اقوام ہوتی ہیں تو ان سب کے لیے نبی کی دعوت تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول پاک علیہ السلام کی دعوت شریفہ دنیا بھر کے کافروں کے لیے ہے، بھلے کوئی ہندو کی صورت میں ہے، بھلے کوئی عیسائی کی صورت میں ہے، بھلے کوئی یہودی کی صورت میں ہے، بھلے کوئی مشرک کی صورت میں ہے، بھلے کوئی آتش پرست کی صورت میں ہے، یعنی جتنے بھی قسم کے کافر ہیں سب کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی دعوت موجود ہے۔ اور پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ حضور کی جو امت دعوت ہے وہ تو سارے انسان ہیں، اور امت اجابت یعنی جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول بھی کر لیا وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ تو مسلمان امت دعوت بھی ہیں، ان تک دعوت پہنچی ہے، اور امت اجابت بھی ہیں، انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ کافر لوگ مسلمانوں سے ہٹ کر رسول پاک علیہ السلام کی امت دعوت میں تو شامل ہیں، لیکن امت اجابت نہیں ہیں، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو فرعون کے لیے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اقوام تو دو تھیں، ایک قوم قبطی تھی جو کہ فرعون کی قوم بنتی تھی، اور ایک بنی اسرائیل قوم تھی جو کہ انبیاء کا مسلسل جن کے ہاں آنے جانے کا سلسلہ قائم رہا تھا۔ رب کائنات نے کہا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں ڈالنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے آزمائش میں ڈالنے کا معنی یہ تھا کہ رسول تشریف لائیں تو رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہوتا ہے۔ رسول جن خیر کی راہوں پر ڈالنا چاہیں ان خیر کی راہوں پر ڈلنا ہوتا ہے، اور جن نامناسب اور غلط رویوں سے اور اعمال سے انبیاء کرام روکنا چاہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے رسولوں کی طرف سے قوموں کا امتحان، اللہ کی طرف سے قوموں کا امتحان۔ رسول تشریف لے آتے ہیں اور اپنی خیر اور شر دونوں طرح کے عنوانات پر مشتمل دعوت قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ راستے خیر کے ہیں اور یہ راستے شر کے ہیں۔ اب جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس دعوت کا انکار کرتے ہیں یا اپنے عملی رویے کی کمزوری دکھاتے ہیں تو ان راہوں پر نظر نہیں آتے جدھر اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ باقی ایک چیز میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم میں رسول بھیجے یا رسول نہ بھیجے، بہر کیف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کیسی ہے، یہ ماننے والی قوم ہے یا کہ نہ ماننے والی قوم ہے۔ نبی بھیج بھی دوں گا تو کیا یہ مان جائے گی یا نہیں مانے گی؟ تو نبی بھیجنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن پاک کے یہ اسباق ہیں، دہرائی میں آتے جاتے رہتے ہیں، کئی بار بات کو دہرایا جائے تو ذہن ذرا پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس قوم نے ماننا ہے اور کس قوم نے نہیں ماننا ہے، یہ پتہ ہوتا ہے۔ اس بات پر اگر میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرنا چاہوں تو پہلے ہی سپارے کا سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع کے جو اختتامی کلمات ہیں وہ ذرا آپ مجھ سے سماعت کریں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، بلکہ اس سے پچھلے کلمات ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک محبوب جو کافر لوگ ہیں، یہ خاص جن کافروں کا حوالہ دیا جا رہا ہے، یہ سارے کافر نہیں ہیں، یہ خاص کچھ لوگ تھے جو کفر کی حالت ہی میں مرے۔ اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ یہ کافر وہ ہیں جو کفر کی حالت میں مرنے والے ہیں۔ تو ان خاص کافروں کے حوالے سے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم آپ ان کو سمجھائیں یا آپ ان کو نہ سمجھائیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو رب کائنات نے پہلے فرما دیا یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کو دعوت بھجوانے سے پہلے بھی پتہ
پتہ ہوتا ہے کہ کون لوگ اللہ کو مانیں گے اور کون لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ میں آپ کے سامنے پچھلی نشست کے اندر بھی 8ویں سپارے کی پہلی آیت تلاوت کی تھی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ جتنی چیزیں خواہش میں لا رہے ہیں کہ اے محمد آپ ہمیں ایسا کر کے دکھا دیں کہ مردے اٹھیں، ہم سے باتیں کریں، آسمان سے فرشتے آئیں، تو اور بھی ان کی خواہشات تھیں، تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو رب کائنات نے ایسا کچھ کر کے دکھایا تو نہ، فی الحال کر کے دکھایا نہ، لیکن یہ احساس بتا دیا اگر ہم ایسا کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قبروں سے مردے نکلیں، ہم نکال دیں، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ آسمان سے فرشتے اترے، ہم فرشتے اتار دیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے میں نے آپ کو یہ 2 آیات بینات اس وقت سر دست بتانا چاہیے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا ہے۔ اس پر ائمہ تفسیر نے آج ایک خوبصورت بحث ہے مختصر کلمات پر مشتمل، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے علم پر فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کریم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر نبی بھیج بھی دیتا تو پھر ان لوگوں نے ماننا تھا اور انہوں نے نہیں ماننا تھا، تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، جب پہلے سے معلوم تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے سلسلے مبعوث ہی نہ فرماتا، کتابیں نازل ہی نہ فرماتا۔ جن لوگوں کے بارے میں معلوم تھا کہ انہوں نے مان جانا ہے، نبیوں کے تشریف لانے کے بعد ان کے لیے ڈائریکٹ ہی جنت کے فیصلے کر دیتا، اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ کا علم ازلی یہ تھا کہ انہوں نے نہیں ماننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم تو غلط ہو نہیں سکتا ہے، انہوں نہیں ہی ماننا تھا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ کا فیصلہ کر دیتا۔ تو یہ اتنے لمبے چوڑے سلسلے، یہ عظیمتیں، یہ مشقتیں، یہ اذیتیں، نبیوں کے نام یہ دشمنیاں اور یہ مشکلات جو کافر لوگوں کی طرف سے بپا کی جاتی ہے، یہ سارے سلسلے ہی قائم نہ ہوتے۔ یہ ایک بڑا سادہ سا سوال اٹھایا ہے ائمہ تفسیر نے، لیکن بہر کیف جتنا یہ سوال سادہ ہے اتنا ہی اس کا جواب میٹھا ہے اور تسلی کے لائق ہے، اور انسانی ذہن میں ایک احساس سرور اور انبساط پیدا کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قادر تو سب کچھ پر ہوتا ہے، لیکن مجھے بتائیے ذرا، انسانی ذہن ہے، انسانی ذہن کی بات کرتا ہوں میں، اس بچے کو اٹھا کر آپ کے سامنے یہاں کھڑا کروں اور زناٹے دار ایک تھپڑ لگا دوں یا اس کو 5 6 7 8 چھڑیاں لگا دوں، آپ نے اس کو کچھ بھی کرتے دیکھا نہیں کہ اس نے نہ کوئی شرارت کی ہے، نہ اس نے اونچ نیچ کی ہے، نہ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، تو میں اس کو پکڑ کر کے تو مار دوں تو یقین جان لیجئے کہ آپ سب کے دل میں میرے خلاف نفرت آ جائے گی اور یہ سوالیہ نشان ضرور اٹھے گا، آخر ہوا کیا ہے، علامہ صاحب نے مارا کیوں ہے؟ نہ بچے نے کوئی شرارت کی ہے، نہ کچھ ایسا ویسا کیا، پکڑ کر کے مار دیا ہے۔ تو انسانی سوچ ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ ایسا سوچتا ہے، کچھ بھی غلط ہوتا دیکھے یا اس کے خیال میں جو ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، تو غلط ہوتا دیکھے تو وہ اس کا وہ ذہن کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں کسی بھی صاحب نے پکڑ کر کے اس کو مار دیا ہے، اس کو ظلم سے پھر تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو تشدد کے ساتھ پھر تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یقین جان لیجیے کہ اللہ تو سارا کچھ جانتا تھا، کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا ہے، ہم نہیں جانتے تھے۔ اب اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیتا، تو پھر اس موقع پر کئی لوگ یہ بات جب کہتے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، ہمارا جرم کوئی نہیں ہے، ہم نے نافرمانی نہیں کی ہے، تو ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو سننے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کا جرم نہیں ہے، ان کی نافرمانی نہیں ہے۔ ارے بھائی، نافرمانی تب ہوتی ہے جب نبی آتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں، پھر اس کو نہیں مانا جاتا، تو اس کا نام نافرمانی ہوتا ہے۔ اگر نبی آتے ہی نہ، حکم دیا ہی نہ جاتا اور پھر کوئی حکم نہیں ہوئی نہیں ہے جب، تو اس کو ماننے والے ہوتے تو اطاعت کرنے والے کہلاتے، نہ ماننے والے جو ہوتے تو نافرمان کہلاتے۔ جب نبی ہی نہیں آئے، جب حکم ہی نہیں آیا، تو نہ کوئی اطاعت گزار ہے نہ کوئی نافرمان ہے۔ تو قیامت والے دن ایسے میں کچھ ایسے لوگ اگر شور ڈالتے تو باقی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال تو پیدا ہو جانا تھا کہ اللہ کریم، نبی آئے نہیں، دعوت آئی نہیں، حکم دیا نہیں گیا، تو کوئی نافرمان ہوتا تب ہے کہ حکم آنے کے بعد توڑے، تو حکم ہی نہیں آیا تو نافرمانی نہیں، تو ان کے لیے عذاب کس لیے ہے؟ اب اس ماحول میں سمجھے مولا کائنات نے کہا یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آسمانی کتابیں نازل کرتے ہیں، ہم نبیوں کے سلسلے قائم کرتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ نبیوں کے آنے کے باوجود، دعوت قائم ہونے کے باوجود کون
ماننے والا ہے، کون ماننے والا نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم اصل میں یہ انسانوں کے جو ضمیر کے اندر اٹھنے والے سوالات ہوتے ہیں ان کو بھی تو ہم نے خاموش کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بڑی سطح کی بات، لیکن اس کو اگر ہر فرد کی سطح پر لے کر آنا چاہیں تو اللہ کریم کو معلوم ہے کہ آج تک میں نے کیا کر دیا ہوا ہے، اللہ کریم کو معلوم ہے کہ آئندہ بھی مرنے کے وقت تک میں کیا کروں گا۔ معلوم ہونے کے باوجود اس نے کرامن کاتبین کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، وہ ہمارا ہر کیا ہوا بولا ہوا لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت والا دن صرف یہ نہیں کہ اگر کسی نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ نہیں کیا، بات صرف یہ نہیں کہ اگر کسی نے انکار کر دیا، بلکہ بات یہ ہے کہ واقعی کچھ لوگوں نے انکار کرنا ہے۔ اگر کی بات ہی نہیں ہے، واقعی ایسا ہونا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کرنا ہے، اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، ہم کتنی بار پڑھ چکے ہیں۔ کیا کچھ کافروں نے یہ کہنا نہیں ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے میرے اللہ تعالیٰ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہوتے تھے، حالانکہ وہ شرک کرتے ہوتے تھے، ہم تو شرک ہی نہیں کرتے ہوتے تھے حالانکہ وہ شرک کرتے ہوتے تھے۔ تو صرف یہ بات نہیں کہ اگر کسی نے انکار کر دیا، بھائی انکار کرنا ہے کچھ لوگوں نے، تبھی تو مولا کائنات نے پھر اس کے بعد یہ کلام ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں پر جب مہریں لگاؤ، ہم ان کے ہاتھوں سے پوچھ لیتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اور ایسے ہی وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ہاتھ پاؤں نظر چمڑے اعضاء یہ سب قیامت والے دن بول رہے ہوں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ میرے الفاظ کچھ زیادہ ہو گئے، اور مقصد ہمیں جو حاصل ہونا تھا وہ مقصد حاصل ہوا کہ اللہ کے یعنی ائمہ تفسیر نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو امتحان میں ڈالتا کیوں ہے، حالانکہ وہ تو جانتا ہوتا ہے کہ کس نے ماننا ہے کس نے نہیں ماننا ہے۔ اس کا جواب دیا تاکہ قوموں کے ذہن میں قیامت کا جب حساب ہوگا تو ان اٹھنے والے سوالات کا جواب پہلے اتمام حجت کہہ لو، اتمام حجت کہہ لو۔ کل جیسے آپ کہتے ہو او بھائی پھرنا کہنا بتایا نہیں، ہم پنجابی والے کہتے ہیں بھائی پھرنا کی دسیا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں پھرنا کی میں مارسا ہی پھرنا کی دسیا نہیں، یہ جو ہے نا تمہارا محاورہ، تو یہ ہے وہ چیز ہے کہ اللہ نبی بھیجتا ہے، پھرنا کہنا کہ نبی آئے نہیں تھے۔ اللہ کتابیں نازل کرتا ہے تاکہ کل کو جب تم نافرمان ہونے کے سامنے حیثیت سے سامنے آؤ تو پھرنا کہنا کتاب تو آئی نہیں تھی، ہم نے نبی بھی بھیج دیے ہیں تاکہ تمہارا منہ یہ کہنے سے رک جائے کہ پھر مولا نبی تو آئے نہیں تھے، ہم نے کتابیں بھیجی ہیں، احکام اتارے ہیں تاکہ کل تم یہ کہنے سے رک جاؤ کہ کتاب تو آئی نہیں تھی، حکم تو آیا نہیں تھا، ہمیں سزا کس بات کی دی جا رہی ہے۔ یہ وہ بنیادی مضمون ہے جو اس آیت کے ماتحت ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا ہوا تھا۔ قوم فرعون آپ جانتے ہیں کہ یہ مالدار قسم کی قوم تھی، یہ حاکم قسم کی قوم تھی، یہ مسلط قسم کی قوم تھی، اور جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ کمزور قسم کی قوم تھی۔ قرآن پاک نے خود اس کو کمزور قوم کہا ہے، اور اقوام عالم میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ایک قوم غالب آ جاتی ہے، دوسری مغلوب ہو جاتی ہے، ایک قوم طاقتور ہوتی ہے، دوسری کمزور ہوتی ہے، اقوام کی دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ فوراً میں نے یہ دو تصویروں کے رخ جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، فوراً یہ اقوام تو بڑی سطح ہو گئی، فردوں کی دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، ایک طاقتور فرد ہوتا ہے دوسرا کمزور ہوتا ہے، ایک غریب فرد ہوتا ہے دوسرا مالدار ہوتا ہے، یعنی یہ جو دو متضاد قسم کی صفات ہوتی ہیں، طاقتور کمزور، ظالم مظلوم، زوراور ضعیف ناتواں، مالدار غریب، یہ دو متضاد قسم کی صفات رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں، یہ اقوام بھی ایسی ہوتی ہیں اور افراد بھی ایسے ہوتے ہیں۔ باہر کے رب کائنات کا فتنہ، اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے لیے بھی مالداری آزمائش ہے، یہ جملہ یہاں سے سمجھیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو غربت اس کے لیے آزمائش ہے، اگر کوئی ثروت میں ہے تو یہ ثروت میں ہونا اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر کوئی افلاس میں ہے تو افلاس میں ہونا اس کے لیے آزمائش ہے، اگر کوئی طاقتور ہے تو طاقتور ہونا اس کے لیے آزمائش ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے تو کمزور ہونا اس کے لیے آزمائش ہے۔ اب اگر میں صرف اتنا کہہ کر چلے جاؤں تو چونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں وقت پورا کروں اور الفاظ پورے کر کے تو نکل جاؤں، میں کہتا ہوں ذرا جو کہا جا رہا ہے اسے اپنے ماحول میں پائے جانے والے احساسات میں قریب ہو کر کے ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں یہ مالداروں کے لیے آزمائش نہیں ہے، غریبوں کے لیے آزمائش کیا ہے کہ غربت میں رہ کر بھی اللہ کے احکام پر عمل ہونا ممکن تیرے لیے تھا یا کہ نہیں تھا۔ کوئی بندہ جو کہے کہ مولا میں تو روٹی کما کر بڑی مشکل سے روٹی پوری کرتا تھا تو میں نمازیں کدھر پڑھتا تھا، یہ آزمائش ہے کہ روٹی بھی کمانی ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہے۔ مالداروں کے لیے آزمائش ہے، مال کمانے کے بعد جب حکم ہوتا ہے کہ دو نہ ذرا اللہ کے راستے کے اندر مال دو، یہ مال کا دینا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، چمڑی جائے اور دمڑی نہ جائے، یہ انسانوں نے محاورے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو مالدار مال لے کر اللہ کی آزمائش میں ہے کہ مال کے حقوق
پوری ادا کرتا ہے یا کہ ادا نہیں کرتا ہے۔ اور غریب آدمی غربت میں رہ کر اللہ کی آزمائش میں ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت میں آگے نکلتا ہے یا کہ نہیں نکلتا۔ جو بندہ طاقتور ہے، یہ طاقتوری بھائی بہت بڑی آزمائش ہے، میں آپ کو بتاؤں طاقتوری بہت بڑی آزمائش ہے۔ جیسے دولت کا ہونا بے جا اسراف کے راستوں میں نہیں ڈال دیتا بندے کو، دولت کا ہونا مجھے واقعات کیونکہ سننے میں آئے رہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر رباط تک کا سفر کتنا دور سفر بنتا ہے، تو اتنا ہی سفر لاہور میں چلے جاؤ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا دودھ جو ہے وہ گھر کا وہ کم از کم بھی 45 کلومیٹر دور سے روزانہ آتا ہے۔ اب کیا اس سے 45 کلومیٹر سے پہلے کوئی بھینس نہیں ہے؟ کیا کوئی بھینسوں کا کوئی ڈیرا نہیں ہے جی، لیکن جب دولت آتی ہے تو میاں تھوڑے تھوڑے نخرے تو ساتھ آ جاتے ہیں۔ وہ دودھ 40 کلومیٹر دور سے آتا ہے تو سبزیاں میری 50 کلومیٹر دور سے آتی ہیں۔ کیا آپ کے ماحول میں ایسا پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ زندگی میں اگر ایک گاڑی نصیب ہو جائے تو وہ کافی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا، یہ گاڑی بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ہے۔ آپ کو ماحول سے قریب لے کر جاؤں، یہ گاڑی بڑوں کے سفر کے لیے ہے، یہ گاڑی بیگم کے لیے چھوٹی موٹی رکھی ہوئی ہے، وہ چھوٹی موٹی بھی کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اور یقین جان لیجیے یہ آخری جملہ، یہ گاڑی سبزی لانے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو سبزی لانے کے لیے ہوتی ہے وہ بھی کم از کم، یہ پرانی بات ہو گئی، 8-9 لاکھ روپے کی گاڑی یہ سبزی لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں ایک برتھ ڈے میں شامل ہوا، کسی بچے کی سالگرہ تھی، تو یقین جان لیجیے وہ بچہ کتنا ہوگا، 1.5 سال کا، تو اس کے والد نے اس کو پتہ کیا گفٹ دیا؟ اس دور میں ایک کوئی نئی سی گاڑی آئی ہوئی تھی تو اس نے وہ گاڑی اس بچے کو گفٹ دی۔ محسوس ہوا کہ جب دولت آتی ہے تو بے جا اسرافات بندہ کرنے کی راہوں پر چلتا ہے۔ میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، سبزی لانے کے لیے گاڑی اور دودھ لانے کے لیے گاڑی اور بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گاڑی، یہ بیگم نے ویسے رکھی ہوئی ہے۔ یہ 3-4-5 گاڑیاں گھروں کے اندر کا ہونا یہ ہے کہ دولت آتی ہے تو بہت سارے اسراف ساتھ آتے ہیں۔ ایسے جب طاقت آتی ہے، سمجھانا میں یہ چاہتا تھا، جب طاقت آتی ہے تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی بڑے الٹے سیدھے محرکات بندے کے آ جاتے ہیں۔ اگر کبھی اسکول آپ گئے تھے تو اور گئے تو تھے، آپ کو یاد ہے اچھی طریقے سے، کلاس روم کے اندر جو تھوڑا کوئی طاقتور لڑکا ہوتا، باڈی بلڈر ٹائپ، وہ آتے جاتے لنگتے ٹپتے تھوڑا کوئی کھیتا نہیں ہوتا تھا، ایسے ذرا موٹا نہیں مار دیتا ہوتا تھا۔ یعنی یہ شرارتیں چھوٹی چھوٹی، اسی کو بڑے پیمانے پر لے جاؤ، یہ سیاستدان اسی کو بڑے پیمانے پر لے جاؤ، یہ تھوڑے کچھ زور آور جو لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹوں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال تو فرعون کی ہمارے سامنے ہے، یہ طاقت میں بھی تھا، یہ دولت میں بھی تھا، یہ اس نے بنی اسرائیل کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ کہی ہوئی کہانیاں، ماحول کی سچائیاں تو ہیں ہی ہیں، لیکن لگے ہاتھوں یہ قرآن پاک کی سچائیاں ہیں۔ رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دولت آتی ہے تو یہ ساتھ امتحان لے کر آتی ہے۔ کون کامیاب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو پھر اللہ جس پر فضل کرے۔ طاقت جب آتی ہے، طاقت کے نشے، میں نے تو پورا طاقت والے لوگوں کو دیکھا، یہ جو سرکاری نوکریوں پر ہوتے ہیں پورا طاقت ہوتی ہے، پھول کی پتی سے بھی کم طاقت ہوتی ہے ان کی۔ ہم محراب والوں کے نزدیک کسی کی طاقت ہے ہی نہیں، ہم ساری طاقت اللہ کے لیے مانتے ہیں، ہم ساری طاقت رسول پاک علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں۔ تو یہ اپنی پورا طاقت پر یہ بندوں کو جو تگنی کا ناچ نچا کے رکھتے ہیں، ایک بجلی کا بل کہیں زیادہ آ جائے، بیچنے والے زیادہ یہی ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک کروانے کے لیے 100 دفتروں کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ ہے طاقت کا نشہ، یہ ہے ہمارے پاس طاقت ہے۔ مولا کائنات نے کہا بس کافی ہو گیا یار، میں نے تو آپ کو سمجھانا ہوتا ہے، مقصد کی بات ذہن سے قریب کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کر کے ان دفتروں والوں سے ہمیں کیا لگے، ان مالداروں سے ہمیں کیا لگے، ہمیں تو اس سے لگے کہ ہم تو کہیں وہ نہیں ہیں، ہمیں تو اس سے لگے کہ ہم کہیں اس اندھیری راہ پر تو نہیں چل رہے ہیں۔ اگر اللہ نے 2 روپے مجھے دے دیے یا آپ کو دے دیے تو ہم تو وہ بے جا اسراف والے نہیں ہو گئے ہیں کہیں، ہم تو اس مال کے حقوق کو غصب کرنے والے نہیں ہو گئے کہیں۔ اگر اللہ نے طاقت کوئی کسی طرح کی ہمیں دے دی ہے تو کیا ہم تو کچھ غلط روش والے نہیں ہو گئے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ جاؤ واپس بھیا، میرا عنوان کافی حد تک ذہن سے قریب ہوا جو رب کائنات نے ارشاد کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اس سے پہلے قوم فرعون کو ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا کہ، اور امتحان میں ڈالا تھا کہ اللہ کریم امتحان میں کامیابی ہو، اس کا پھر راستہ کیا ہوتا ہے؟ ارشاد ہوا وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اللہ رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ جو جس امتحان میں ہے اب رسول کے پیچھے آ جائے، اللہ اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ رسولوں کا پیچھے چلنا، سبحان اللہ، یہ پڑی ہوئی آزمائشیں ختم، آئے ہوئے امتحانات پورے، بندہ گزشتہ کے اندر بھی کامیاب، آئندہ کے لیے اس کے لیے ترقیوں کے راستے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبیوں کا وجود سراپا خیر ہوتا ہے، نبیوں کا وجود سراپا کامیابی ہوتا ہے، نبیوں کی اطاعت سراپا امتحان میں کامیابی ہوتا ہے، نبیوں کے پیچھے چلنا محض 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 اللہ کے فضل کو کے آنگن میں اتارنے والی بات ہوتی ہے۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ،
ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ تو فرعون کو اور بھی بہت ساری دعوتیں تھیں کہ تو رب نہیں ہے، رب تو اللہ ہی ہے، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے۔ بڑی دعوتیں تھیں، ان دعوتوں کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ کو مانو، ان دعوتوں کے اندر یہ بھی تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے مانو، ان دعوتوں کے اندر یہ بھی تھا کہ ظلم نہ کرو، ان دعوتوں کے اندر یہ بات بھی تھی جو یہاں ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم بڑے زمانے سے اے فرعون تیرے زیر ظلم ہے، زیر تسلط ہے، تیرے زیر زیادتی ہے، اور میں اللہ کا نبی ہونے کے ناطے تجھے دعوت دے رہا ہوں کہ اس کو آزاد کر دے اور ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہم ان کو لے کر کے تو جہاں جانا چاہتے ہیں آ جائیں، لے جائیں اور ان کو آزاد کر دے۔ انی لکم رسول امین، اس لیے کہ ہم رسول ہیں، امانت والے رسول، امن والے رسول یہ معنی بھی اس کا ہے، امانت والے رسول یہ معنی بھی اس کا ہے۔ لفظ امین سبحان اللہ یہ امن سے بھی بنا ہے اور امانت سے بھی بنا ہے، اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کو کفر کے زمانے کے لوگ بھی جب یاد کرتے تھے جن جن اوصاف حمیدہ کے ساتھ، تو ان میں یہ تھا کہ رسول اللہ امین ہیں، اور امین ہونے کے ناطے یہ بھی تھا کہ حضور امن والے ہیں، امن بانٹنے والے ہیں۔ اور کفر کے زمانے کے لوگوں میں بھی حجر اسود کے موقع پر جو لڑائی ہونا چاہتی تھی تو رسول پاک علیہ السلام نے ان سے محفوظ کیا۔ حلف الفضول جو ہوا تھا صرف ایک لفظ کا اشارہ ہی ہے، فی الحال میں اسے کچھ اور نہیں کہتا، تو یہ بھی کفر کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حضور کا امن والا ہونا یہ اس بات کا خصوصی اظہار تھا، اور حضور امانت دار تھے، یہ تو سبحان اللہ ہو کر کافر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو کر کافر، لیکن اپنی امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر جایا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں رسولوں کی چوٹی کی عظمتوں میں سے ہر عظمت ہی ان کی چوٹی کی ہوتی ہے، لیکن جن کو قرآن پاک خاص کر کے ہائی لائٹ کرتا ہے وہ امین ہونا ہے، امانت والا ہونا ہے، امن والا ہونا ہے۔ اے کاش کے آج کے دور کے مسلمان بھی رسول امین، اگر جناب موسیٰ رسول امین ہے تو صدقے جائیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ تو سراپا رسول امین ہے۔ رسول امین کے پیچھے چلنے والوں کو امن کا داعی کم از کم ہونا چاہیے، ان کی زبان سے آگ تو نہ اگلے، ان کی نگاہوں سے آگ تو نہ نکلے، ان کے لہجوں میں تلخیاں تو محسوس نہ ہوں، ان کے کردار کے اندر وہ خنجر اور چھریوں کے وار کے زخم اور احساسات تو نہ ہوں۔ یہ جملے ہیں حقیقت پر مبنی کہ وہ امت کدھر گئی ہے جو رسول اللہ کے امن مشن کو دینے والی تھی، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ امت کدھر گئی ہے جو امانت دار تھی، جو ذمہ داری بھی زندگی کی ان پر ڈال دی گئی وہ اس میں امانت دار تھی، وہ امت کدھر گئی۔ مجھے بڑے پرانے زمانوں میں پڑھی ہوئی حدیث یاد آ رہی ہے اچانک اس موقع پر، اول جو چیزیں اسلام کی اس امت سے اٹھ جائیں گی اور یہ امت ان چیزوں کو چھوڑ دے گی، اول چیزیں، سب سے اول تو نماز، حضور نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو یہ امت چھوڑ دے گی، تو سب سے پہلے، اور اس کے بعد اول چیزیں جو اس امت نے چھوڑ دینی ہیں ان میں سے ایک شے کا تعلق ہے امانت کے ساتھ، جو بس میں سبق آپ سے کہہ دیا۔ حضور بہت ناراض ہوتے ہیں جس وجود میں امانت نہیں ہے، حضور بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ناراضگی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور نے اعلان کر دیا کہ لا دین لمن لا امانت لہ، جس بندے کی امانت داری نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ امانت کی حوالت ہوئی کیونکہ امین لفظ امن سے بھی ہے، تو جس وجود میں امن نہیں ہے تو اس کا حال کیا ہے، ذرا اس حدیث پاک میں سن لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رکھتے ہیں۔ بھائی سنتے رہا کرو اور اپنے آپ کو دیکھتے رہا کرو، اوروں کو دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو قرآن حکیم کہے میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو، ہم میں کہاں کمی کوتاہی ہے، ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، اپنی کمی کوتاہیاں خود دور کرنے کا اہتمام کریں۔ اتنی محبت سے آ جاتے ہو وقت نکالنا آج کے دور میں، میں یہ نہیں کہتا بڑی بہادری کی بات ہے، میں کہتا ہوں بڑی اللہ کے فضل کی بات ہے اللہ کے فضل کی بات ہے۔ ہم میں کیا بہادری ہونی ہے، اللہ کرم سے نہ نوازے تو یہ ورنہ گھروں کی، دکانداریوں کی، رشتہ داریوں کی یہ جو بکھیڑے ہیں، مصروفیات ہیں، یہ بندے کو ادھر تو آنے ہی نہیں دیتے نا، خیر کی راہوں کی طرف تو آنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے انتخاب ہو رہا ہے وہ نمازوں کے لیے آ جائے، قرآن پاک سیکھنے کے لیے آ جائے، بڑے فضل کا سودا ہے۔ مولا کائنات نے کہا انی لکم رسول امین، یہ اگلا جتنا بھی سبق ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہا، اللہ تعالوا علی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوتوں میں سے ایک دعوت یہ بھی تھی کہ اللہ کے معاملے میں سرکشی نہ کرو،
اللہ کے معاملے میں سرکشی کرنے کا معنی جانتے ہیں کہ نافرمانی کرنا، اللہ کے معاملے میں نافرمانی نہ کرو۔ قوم فرعون جو ہے، ایک تو حوالہ اس کا یہ ہے کہ سرکش قوم تھی، کہا سرکشی نہ کرو، مشرک قوم تھی، کہا شرک نہ کرو، ضعیفوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے والی قوم تھی، اس بات سے ان کو منع کیا گیا، اور نبی کی تعلیمات سے انحراف کرنے والی قوم تھی، اس بات سے انہیں منع کیا گیا۔ یہ 3-4 ان کی بڑی شرارتیں تھیں اور بڑی ان کی سرکشیاں تھیں جن کا حوالہ قرآن حکیم قائم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ جہاں تک معجزے کی بات ہے تو جو میں نے معجزہ پیش کر دیا ہے، تمہارے جادوگر بھی بول اٹھے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے۔ جو جادوگروں نے کہا تھا یار جادو ایسا تو نہیں ہوتا، میں نے آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن فرعون باہر کے لوگوں کو یہی تاثر دے کر کے تو ہٹانا ہی چاہتا تھا۔ یہ کوئی سچی طاقت تھوڑی ہے، یہ تو جادو کی طاقت ہے، یہ تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن نبی جو دکھاتے ہیں وہ جادو کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو فرعون کی قوم جو جادوگروں پر مشتمل تھی، انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ یہ بھائی جادو نہیں ہے، جادو ہم نے دیکھا ہوگا، جادو اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ انی آتیکم بسلطان مبین، ہاتھ روشن کر کے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، وہ ڈنڈے والا معجزہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ 9 بار اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے تھے، تو وہاں سے دعا کر کے تمہیں اللہ سے میں نے بچا لیا ہے۔ اور کیا ہوتی ہے کھلی نشانی، اور کیا ہوتی ہے واضح دلیل جو کسی نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہو سکتی ہے۔ معجزہ عرف عام میں، عرف شریعت میں سب سے قوی دلیل ہوتی ہے نبی کے نبوت کے میں سچا ہونے کی، اس دعوی رسالت میں سچا ہونے کی سب سے قوی دلیل جو ہے وہ معجزہ ہی تو ہوتی ہے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، سبحان اللہ، یہ سبق بھی موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہے، اور جناب موسیٰ ہی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے یہ کلمات بھی ہیں جو میں نے کسی موقع پر آپ کو سنائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی اساتذہ سے دیکھا، اپنے مشائخ کو یہ سبق بتاتے ہوئے سنا، خاص کر کے حضرت سیدی علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ فرماتے ہوتے تھے کہ ہمارا تو قرآن پاک کے یہ اصول ہیں جن پر زندگی گزارتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوسرا یہ تھا وافوض امری الی اللہ، مولا میرا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جو بندہ، ابھی میں مغرب سے بات کہیں، راولپنڈی سے مجھے کسی بندے کا فون آیا، بتا جی ہمارے گھر میں جنات آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ کہ فری علاج کرنا ہے کہ پیسوں کا؟ کہتا ہے جی اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا پیسوں کا علاج کرنا ہے تو بڑے پیر بابے بیٹھے ہوئے، جاؤ جا کر ان سے کروا لو، اور فری علاج کروانا ہے تو حضور کے قرآن سے لے لو۔ آخری 2 صورتیں رب کائنات ہیں اتاری ہی ان مقاصد کے لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، وقت جو ہی اللہ کے ہاں تمہاری آزمائش کا ختم ہو جائے گا۔ یہ جادو شادو سارے، مجھے بتا یار، اس بندے کو سمجھا رہا تھا، مجھے بتا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو ہے کوئی اللہ کی پناہ سے نکال کر اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانے کی ہمت کسی میں؟ جس بندے کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے اور وہ اللہ کی قوت کے حصار میں آ جائے تو ہے کوئی اس کو قوت کا حصار توڑ کر تو نکال کر کے تو وہاں سے اس کو کوئی نقصان اور گزاند پہنچانے والا؟ جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا تو اس وقت آپ سب کے دل اندر سے ہل رہے ہوتے ہیں، سر آپ مار رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یار اللہ کی پناہ سے کون کسی کو نکال سکتا ہے؟ اللہ کی قوت توڑ کر کے وہاں سے کوئی بندے کو نکال کر کے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لیکن جب پھر اپنے گلی محلے میں جاتے ہو تو وہ عقیدہ پھر کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشانیاں دیکھتے ہو تو پھر وہ ٹوٹے ٹوٹے سے رہنے لگ جاتے ہو۔ اس نے میرا رزق بند کر دی، اس نے تعویذ ڈالے ہیں، گاہ کی نہیں آتا، اور بھائی میاں یہ کیسے تمہیں ایسا کر سکتا ہے کہ اللہ گاہ کو بھیجا جائے اور یہ کسی شیطان کی مدد سے راہ ہی میں تمہارا رزق آگے جا کر آج کا سبق آ رہا ہے کہ رزق کا تعلق آسمان کے ساتھ، رزق کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ بالکل آخری مراحل میں جا کر کے ہم سبق دیکھیں گے، فی الحال اتنا جان لیں کہ ایک انسانوں کے لیے رزق کے لیے اسپیشل اللہ نے دروازہ رکھا ہوا ہے، اس دروازے سے اللہ رزق اتارتا ہے، اس بندے تک پہنچاتا ہے۔ میرے حضور نے کہا جب تک تمہارا رزق پورا نہیں ہوتا اللہ تمہیں دنیا سے نکالے گا ہی نہیں۔ جب ایمان یہ ہوا، جب عقیدہ یہ ہوا، اور پھر جب یہ ہوا کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیوں گھروں میں جا کر کے یہاں سیکھتے کچھ اور ہو، سر کسی اور بات پر ہلاتے ہو، اور گھر جا کر کے تو وہ بدل جاتے ہو، تو ماحول ہی تمہارا بدل جاتا ہے، سوچے ہی بدل جاتے ہو کہ اس نے ایسا کر دیا ہے تو اس لیے روٹی پانی کم ہو گیا ہے۔ بھائی کوئی کسی کا روٹی پانی کم نہیں کر سکتا،
میں آپ کو مثال دے کر کہتا ہوں اللہ نے ہاتھی پیدا کیا نا، ہاتھی، تو ہاتھی پیدا ہونے کے بعد مچھروں کا رزق ختم تھوڑا ہو گیا کہ سارا ہاتھی ہی کھا جائیں گے، مچھروں کا ختم تھوڑا ہو گیا ہے۔ ایک دریا کے کنارے ایک بندہ گلاس لے کر چلا جائے، ایک کولر لے کر چلا جائے، 100 بندے بڑے بڑے ٹینکر لے کر چلے جائیں، یقین جانو سب کو اس دریا سے ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹینکروں والوں نے پانی ختم کر دیا ہے، دریا ہے میاں، سمندر ہے میاں، ٹینکروں والے سارا پانی لے گئے ہیں اور گلاس والوں کو ملا ہی نہیں ہے۔ بھائی رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، یا اللہ کے خزانوں کے معاملات ہیں، یا اللہ کی طرف سے انسانوں کے رزق کے سمندر ہیں اور خزانے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوتے۔ لیکن چلو لگے ہاتھوں ایک بار پھر میں نے آپ کو اس بات کا حوالہ دیا اور دستک دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ اللہ کی پناہ میں آنے کا جو ورد ہے اور وظیفہ ہے، یہ آج ایک اور مجھے فون آ گیا، ایک بہن کہنے لگی میں اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ میں کہا بہن میری تو کدھر خود ہی آ رہی ہے، نہ ٹائم لیا تو نہ، اور میں ایسے ٹائم شام نہیں دیتا ہوتا۔ مسئلہ کیا آپ کا ہے؟ جی میں نے دم کرانا ہے بچے کو۔ میں کہا اچھا ایسا کر، تو مولوی صاحب کے دم سے زیادہ مضبوط دم رسول اللہ کا ہے، اب بتا کہ مولوی صاحب کریں کہ رسول اللہ کا دم؟ کہنے لگے نہیں حضور کا دم چاہیے۔ میں نے کہا حضور روزانہ امام حسن اور امام حسین کو قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک لگا کر تو پھر انہیں سلاتے ہوتے تھے۔ تو بہنیں تو بھی میں نے بھی آ کر آپ کو یہی پڑھ کر سنانا ہے، لہذا گھر میں رہ ادھر ڈرنا ٹھیک ہے، اور ادھر گھر رہ کر بچوں کو یہ چیزیں پڑھ کر بتا دے۔ حضور تو اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، خود اپنے آپ کو رسول پاک علیہ السلام اعوذ برب الفلق پڑھ کر، اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ کے حوالے کرتے ہوتے تھے۔ جو اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اللہ اسے ہر طرف سے امن اور عافیت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کہنا چاہا وَإِنِّي عُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ۔ اصل میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کو مارنے شارنے کی دھمکی دینی چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا ہم پتھر مار مار کر کے تو ہلاک کر دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہی ان کی بات یہ کہتے ہوئے سامنے بول دی، عُوذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں اپنے رب اور تمہارے رب ہے ایک ہی۔ یعنی لگے ہاتھوں ان کے عقیدے پر سٹ بھی مار دی کہ جو تم اپنے آپ کو رب سمجھے ہوئے نا تمہارا بھی کوئی رب ہے اور وہی رب میرا ہے، جو تمہارا رب ہے نا وہی میرا ہے۔ تو میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے رجم کرو، لہذا تم مجھے رجم نہیں کر سکتے، میں اللہ کی پناہ میں جا چکا ہوں۔ یقین تو ہو نا کہ میں نے کہہ دیا ہے اپنے رب کو اور میں تیری پناہ میں ہوں، بس اس کے بعد یقین تو رکھو نا کہ اللہ کی پناہ میں ہو گئے ہیں۔ میرے حضور نے دعاؤں کرنے کے جو اصول بتائے ہیں ان میں کیا تھا؟ جب اللہ سے مانگو تو پھر سمجھو کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اس طرح یقین سے مانگو۔ یقین جانو بڑے بظاہر کئی بار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہوتا، بڑے بظاہر کئی بار نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ ہونا ہوتا ہے کسی وقت پر جا کر، قریب کے وقت میں یا تھوڑا کوئی دور کے وقت میں جا کر کے ہونا ہوتا ہے۔ لیکن حضور نے جو یقین دیا کہ یوں دعا کرو بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے، تو سمجھ مل گیا کہ اتنا یقین کیا اب ہو، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا یقین وجود میں ہونا چاہیے اور عقیدے میں اور ایمان کے اندر۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ تعالیٰ یہ ایسی قوم ہے جو مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ بھائی یہاں رک کر کے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، یہاں اس آیت پر رک کر کے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو ان سے آزاد کروائیں اور اس کو حکم دیں کہ چھوڑ دیں ان کو اور میرے ساتھ بھجوا دے، اور فرعون تو چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، اس نے تو بنی اسرائیل کو نوکر بنا کے رکھا ہوا تھا، خادم بنا کے رکھا ہوا تھا، بلکہ نوکر اور خادم کو بھی کہیں نہ کہیں عزت مل جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا کر کے تو اس نے بنی اسرائیل کو رکھا ہوا تھا۔ جب وہ خود چھوڑنے پر قادر نہ ہوا، خود چھوڑنے پر راضی نہ ہوا، رب کائنات نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب ایسا کریں، اب ہم نے ان کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ جو بنی اسرائیل ہیں نا آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو لے کر خود ہی آپ اس علاقے سے نکل جائیں، اور اس کے لیے وقت ہے رات کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی مزیدار کہانی ہے۔ اس کے لیے وقت ہے رات کا۔ یہ اوقات کا انتخاب جو ہے نا، یہ اس کے اندر بھی بڑے راز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وقت ہے رات کا، آپ رات کے ٹائم لے کر ان کو نکل جائیں، کیونکہ ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو یہ قبطیوں کو مار دیں، قوم فرعون کو مار دیں، تو رات کے وقت آپ لے کر نکلیں تاکہ ہم ان کو مار دیں۔ حالانکہ دل میں خیال تو آتا ہے کہ اگر وہ دن کے ٹائم نکل جاتے ہیں تو مار تو اللہ ان کو پھر بھی سکتا ہے، وہ جو قوم فرعون ہے مار تو ان کو پھر بھی سکتا ہے، بھئی دن کو ٹائم موسیٰ علیہ السلام قوم لیں اور نکل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ جانتی ہے وہ باتیں جو انسان نہیں جانتا۔ دیکھو دن دہاڑے اگر کوئی مجرم مثلا جیلوں سے فرار ہونا چاہے
بتاؤ وہ تو فوراً نہ دھر لیا جائے، سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، فوراً پکڑ کر ادھر روک رکھ لیا۔ اگر کسی کا کوئی جس سے کوئی لین دین کرنا ہے، دن دیہڑے وہ بھاگنا چاہے تو اس کو پکڑنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو دن کے وقت لے کر نکل جائیں، تو یہ تو ادھر ہی روک رکھ لیے جائیں گے، فرعون ان کو ادھر ہی پکڑ کر دبوچ دباچ کر دوبارہ پھر اپنے گھروں میں جا کر بعد بوند دیں گے۔ تو جو ہمارا ارادہ ہے، ہم ان قوم فرعون کو جہاں جا کر مارنا چاہتے ہیں، پھر وہ عنوان کیسے پورا ہوگا؟ لہذا مولا تیرا ارادہ کیا تھا؟ ہم ان کو سمندر میں ڈبونا چاہتے تھے، تو مولا پھر اس کو پورا کیسے کرنا تھا؟ میں رات کو نکلو تو پھر پورا کرنا تھا، دن کو نکلو گے تو پھر تو یہ تمہیں پکڑ کر کے ادھر ہی پکڑ، آپ بھی ادھر تو قوم بھی ادھر تو فرعون بھی ادھر، معاملہ ادھر ہی ٹھپ ہو جانا ہے۔ آپ نکلے رات کو آپ جب نکل جائیں گے سفر ہو جائے گا کافی سارا، تو ادھر آپ دریا کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ جب ادھر ہو جائے گی صبح، یہ کہیں گے ہمارے نوکر چاکر کدھر گئے، ملازم کدھر گئے، وہ پکڑو، میرا بھی غائب ہے یار، وہ بندہ ہمارے گھروں بھی غائب ہے یار ہمارا ملازم بھی غائب ہے، ہمارا نوکر بھی غائب ہے۔ جب یہ حق ہر پاس شور اٹھے گا نا، ان کے دل میں خیال ڈالوں گا لگتا ہے یہ فرار ہو گئے ہیں۔ اب یہ جب ان کے دل میں خیال اٹھے گا تو یہ فٹافٹ سارے تیار ہوں گے، پکڑ کے لاؤ بھی ان کو، یہ بھاگیں گے آپ کے پیچھے۔ آپ پہنچ چکے ہوگے دریا کے پاس، اب آپ مارو گے عصا، دریا دے گا راستہ، اتنی دیر میں یہ بھی آ جائیں گے پیچھے سے، اب آپ ادھر جاؤ گے، یہ قریب آ کر کے راستے ان کو جب نظر آ رہے ہوں گے، جب یہ اپنے آپ کو ان راہوں پر ڈالیں گے، پانی کو ہم حکم جاری کر دیں گے مار دو پکڑ کر ان کو، پانی جو ہے میرے وہ ہر طرف سے مل جائے گا اور یہ سارے کے سارے مل جائیں گے۔ سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی خاموش حکمتیں ہیں۔ بندہ گھر سے کسی اور کام نکلا ہوتا ہے، لیکن کہیں پر اس کے لیے اس کا موت انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بندہ گھر سے کسی اور کام جاتا ہے، لیکن اس کی موت اس کا کہیں راستے میں کھڑی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ میں جب بھی یہ جو مسجد ہے غوث اعظم علامہ سجاد صاحب والی، تو 4 سال پہلے میرا ایک پچھلی بیچ کا فارغ التحصیل عالم، اللہ پاک اس کے درجوں میں اضافہ فرمائے، رات کے ٹائم وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے جب شہید ہوئے، تو یعنی وہ پھانسی کے ساتھ، تو ان کی زیارت کر کے تو آ رہا تھا، تو بالکل جب اپنے شہر میں داخل ہوئے تو کیا موٹر سائیکل سلپ ہوئی تو ادھر ہی گرے، تو ٹرک اوپر سے آ گیا تو ٹائر ہی سر کے اوپر چڑھ گیا۔ جب بھی وہاں سے گزرتا میں کہتا ہوں یا اللہ اس نوجوان کی بخشش کر دے، دیکھ یہ اپنی طرف سے تو اپنے گھر آ گیا تھا، سفر سارا جانے کا طے ہو گیا، سفر سارا آنے کا طے ہو گیا، اسے کیا معلوم تھا کہ واپسی کے راستے پر میرے گھر کے دروازے کے آگے موت کھڑی ہے۔ میرے سونی یقین جانو، اسی لیے رسول اللہ کی باتوں کو ہزاروں سلام۔ یہ چند دن پہلے سکھوں کا نوجوان، وہ تو ڈیوٹی پر جا رہا تھا، پولیس والا ڈیوٹی پر جا رہا تھا، لیکن وہ جا کر ادھر ہی وہ اللہ کا پیارا ہو گیا۔ حضور کی باتیں کتنی سونی ہیں، جب گھر سے نکلو نا تو یہ اللہ کو یاد کر کے نکلو، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، اللہ کے نام پر گھر سے نکلو، اور جب بازاروں سے گزرو یہ کلمات پڑھتے پڑھتے گزرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، تاکہ اگر کہیں کسی مقام پر کوئی موت کھڑی بھی ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ جانتا کہ آج یہ بندہ گیا، تو کم از کم آتے جاتے اللہ کے نام پر نکلے ہو، چلتے جاتے اللہ کا نام لے کر جا رہے ہو، اس مقام سے گزرو گے، موت آ بھی گئی تو اللہ کے ذکر میں آئے گی، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ کتنے کتنے اہتمامات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دیے۔ یہ ہے وہ مقام قرآن پاک کا کہ بندے کی موت کے لیے اللہ نے جو جگہ متعین کی ہوتی ہے نا، بندہ وہاں نہ بھی جانا چاہتا ہو، قدرت وہاں پہنچاتی ہے اسے، چل۔ ان سب کی موت کا وقت اور جگہ اللہ رب العالمین نے وہ رکھا ہوا تھا، وہ سمندر جہاں سے گزرنا تھا اور دریا جہاں سے گزرنا تھا، تو پھر وہی ہوا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، رات کے ٹائم جناب موسیٰ آپ ان کو لے کر نکلیں، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب ادھر پہنچو گے آپ کی تابع پیچھے پیچھے تعاقب کرتے کرتے آئیں گے، کدھر گئے پکڑو ڈھونڈو مارو، یہ پیچھے پیچھے آئیں گے۔ فَإِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا، جب وہ آپ عصا ماریں گے پانی ادھر کا ادھر رک جائے گا، ادھر کا ادھر رک جائے گا، تو جاتے جاتے پھر نہیں عصا مارنا کہ کہیں پانی پھر چل پڑے، ایسا نہیں کرنا، پہلی بار ہی عصا مارنا ہے، پانی رک جائے دوبارہ مار کر عصا، تو پانی کو چلا نہیں دینا، وَاتْرُكْ کو چھوڑ دینا ہے، تو ساں پھر آگے نکل جائے جے رَهْوَا، اسی حالت پر چھوڑ دیا۔ پھر جب یہ انہی راہوں میں داخل ہوں گے، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ہم نے پورا لشکر اکٹھا ہی غرق کر دینا ہے، ان کو ڈبو دینا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں دیکھو یار۔ ویسے میں آج ایک مفسر کا حوالہ پڑھ رہا تھا، وہ مفسر نام بتا دیتا ہوں، علماء چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ اس بابے کی تفسیر پڑھ کے جایا کرو، یہ ادی کلائن کے اندر کافی وزنی بات کر دیتا ہے، جس سے دور حاضر کے مسائل میں سے کوئی نہ کوئی بڑا سارا مسئلہ وہ لذت دے جاتا ہے بندے کو۔ کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہے، دھیان کرنا ذرا، موسیٰ علیہ السلام ہے،
ان کو سارا بتا دیا جا چکا ہے کہ اس نے وہاں مرنا ہے، بتانے والا اللہ ہی ہوتا ہے، بتانے والا اللہ ہوتا ہے، یہ ان کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کب یہ مریں گے، یہ لشکر کب مریں گے، طریقہ کار کیا ہوگا، ان کی جگہ کیا ہوگی، کون کون مرے گا، یہ سارا معاملہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مان لیتے ہو کہ ان کو اللہ نے یہ علم دیا ہوا تھا کہ کون کب کہاں مرے گا، اور جب ہم موسیٰ کے آقا محمد مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں پریشان ہو جاتے ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ علم ہے تو رسول اللہ کے لیے بھی تو یہ علم ہے۔ بارکیف یہ مفسر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مفتی احمد خان صاحب نعیمی ہیں، تو اللہ پاک نے بڑے بڑے برکات سے، بڑے فضل سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ آدھی لائن میں، آدھے جملے میں بڑے بڑے اس طرح کے لطائف جو ہیں وہ کھول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، بھائی بس بات ختم ہو گئی، اب ہم لذت والے مقام پر آگے ہیں، اور خوف والے مقام پر بھی، لذت والے مقام پر اور خوف والے مقام پر ہم دوہرے مقام پر آ گئے ہیں۔ لذت والا پہلے سنا دیتا ہوں، خوف والا پھر ہم بعد میں تلاوت کریں گے۔ لذت والا مقام یہ ہے کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فتح کرتے 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 وزٹ کرتے 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 اپنے علاقے زیر حکومت اور زیر اثر لاتے لاتے مدائن کے علاقے میں گئے۔ یہ علم میں نے گزشتہ سوموار کو اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ سے حاصل کیا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جناب حضرت علی جب مدائن کے علاقے میں گئے تو کسی محل میں داخل ہوئے تو جو وہاں کے یہ جو دیکھو نا، یہ جو بادشاہوں کے جب کسی بڑے سرکاری وزیر نے آنا ہوتا ہے تو نیلے پیلے لال کپڑے پہنا کر تو ڈھول والے آ جاتے ہیں، تو یا آتے نہیں تو بلکہ لائے جاتے ہیں، تو تم دم دما دم دم کرنا، تو پھر ان کا اسپیشل ایک یونیفارم ہوتا ہے تو وہ لوٹیاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ کسی بڑے وفد کے آنے پر ہمارے حکومتی لیول پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہم تو اسے حرکتیں کہیں گے، یہ کوئی عظیم الشان عمل تھوڑا ہے، یہ حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن کے علاقے میں گئے، اس علاقے کے جو اس طرح کے لوگ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو یہ سردار اکٹھے ہوئے اور اس طرح کے ناچنے گانے والوں کو بلایا، ڈھول دھمکہ ہوا، وہ لوٹیاں ڈالتے ڈالتے آگے کہ جناب علی آ گئے، جناب علی آ گئے۔ آپ نے کہا روکو ہے، وہ سارے رک گئے، کہا یہ جو کلچر تم پیش کر رہے ہو نا، یہ کوئی ہماری عزت کا باعث نہیں ہے اور نہ یہ ہمیں پسند ہے اور نہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ کلچر دیا ہے۔ پہلے لوٹیاں چھٹیاں بند کرو اپنی۔ انہوں نے لوٹیاں چھٹیاں اپنی بند کر دیں، تو پھر ان میں سے شاعر تھا تو اس نے دو چار شعر کہے۔ ہمارے یہاں بھی قصیدے پڑھے جاتے ہیں یا وہ اظہار تشکر کیا جاتا ہے، وہ جو ایک کاغذ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اظہار تشکر کے طور پر اس نے کچھ دو چار کلمات تھے وہ بولے، اور بولتے بولتے کہا کہ یہ محل ہے تو کتنے لوگ تھے۔ شعروں کے اندر کہتا ہے یہ محل چھوڑ کر چلے گئے، آج یہ محل ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس تھا، آئندہ کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ جب اس نے اس طرح کے شعر کہنا چاہے نا تو جناب حضرت علی المرتضیٰ نے کہا رکو ہے، یہ تمہارے کہے ہوئے کلمات ہیں، آؤ میں تمہیں آسمان سے اترنے والے کلمات میں یہ عنوان سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ کلام پڑھا جن آیات پر ہم پہنچے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھ ہمارا کلام تیرے کلام سے زیادہ بلاغت والا نہیں ہے، ہمارا کلام اللہ کا جو نازل کیا ہوا ہے یہ تیرے کلمات سے زیادہ وزن رکھنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ کلمات پڑھے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ وہ لوگ گئے، کتنے باغات چھوڑ گئے، کتنے چشمے چھوڑ گئے، کتنے کھیت چھوڑ گئے، کتنے خوشنما جگہیں چھوڑ گئے، اور کتنی وہ نعمتیں چھوڑ گئے جن کے اندر وہ عیش اور عشرت کرتے ہوتے تھے۔ چلو وہ واقعہ بھی گزر گیا، یہ لوٹیاں بھی رک گئیں، لیکن رک کر کے میں کہتا ہوں فرعون چلا گیا، محلات اس کے ادھر ہی رہ گئے، اس کے وہ جو کنگن پہنتا ہوتا تھا وہ ادھر کہیں رلتے رہ گئے، اس کے سرداران، اس کے جو بیٹھنے والے محلات میں اور دربار میں وزراء اور اس کی وہ زمینیں اور اس کی وہ بادشاہتیں ساری ادھر کی ادھر رہ گئی، اور وہ گیا خدا، وہ مر گیا۔ فرعون کو بھی چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں روز ازل سے ایسے ہی تو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک دنیا میں آنے پر انسانوں کو جتنی نعمتیں دیتا ہے بندہ سمیٹتا جاتا ہے، یہ میری ہیں، یہ میری ہیں، جگہیں سمیٹیں، پلازے سمیٹے، دولتیں سمیٹیں، دینار سمیٹے، درہم سمیٹے، تیل کے کنویں سمیٹے، جہاز سمیٹے، گاڑیاں سمیٹیں، یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ سارا کچھ شور ڈالتے ڈالتے آخری لحظہ آ گیا۔ رب کائنات ہے کم ترکو، وہ ادھر چلا گیا، زمینیں کسی اور کے پاس، جائیدادیں کسی اور کے پاس، مال کسی اور کے پاس، یہ خوشنما جگہیں کسی اور کے پاس، وہ اے سی کے نیچے آج کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، گاڑی آج اسی کی گاڑی ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے۔ یہ دستک ہے بڑی گہری، خوف کا مقام ہے اور تنبیہ کا مقام ہے، انتباہ کا مقام ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وعظ اور مواعظ اور پند اور نصیحت گیری کا مقام ہے کہ میرے سمیت ہم سب ایسے ہی تو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں زندگی کی حقیقت سے اللہ آشنائی
کا نور عطا فرمائے. یہ میرا ہے نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری. یہ بلے شاہ صاحب اور اس طرح کے بزرگ لوگ تو بہت پہلے یہ بات فرما گئے. خوش بخت آدمی ہے جو یہ کہتا ہے میرا کچھ بھی نہیں. اوہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کوئی 1.5 سال پہلے, جب بچوں کو دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے باب الزکوٰۃ سے میں گزر رہا تھا. اشاروں میں جلدی سے کہنے لگا ہوں کس کے جواب کو حضور نے پسند کیا اور کس کے جواب کو حضور نے ناپسند کیا. جلدی سے سننا ذرا. ایک ابرس آدمی تھا, ایک گنجا آدمی تھا اور ایک نابینا آدمی تھا. تینوں کو اللہ نے آزمانا چاہا. فرشتہ بھیجا, ایک کے پاس گیا, اس کے ہاتھ پھیرا, اس کا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو گیا. کہا مال چاہیے, کہا چاہیے. اس کو اونٹ دیے, برکت کی دعا دی, چلا گیا. دوسرے کا گنج ختم کیا, اس کو گائے دی, چلا گیا فرشتہ. تیسرا نبینا تھا, ہاتھ پھیرا, آنکھ واپس آ گئی, اس کو ایک بکری دی, دعا دی, بارک اللہ لک فیہا, چلا گیا. وقت گزرا اور پتہ نہیں کتنا گزرا. حضور پاک فرماتے ہیں تینوں کی اپنی اپنی جانوروں سے وادیاں بھر گئیں. اس کے اونٹوں سے وادی بھر گئی, اس کی بقرہ سے گائے سے وادی بھر گئی, اس کی بکریوں سے وادی بھر گئی. پھر اللہ نے امتحان میں ڈالا, کہا سب کے پاس انہی کی گزشتہ شکل میں جا اور جا کر یہ سوال کر. آ گیا فرشتہ کوڑ والے کے پاس, کوڑ کی شکل میں مسافر ہوں, غریب ہوں, کچھ دے, میرا گھر جانا ہے. اس نے کہا کوئی نہیں, خرچے بہت زیادہ ہے, میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا لگتا ہے تو وہ تو نہیں ہے جو تھا. کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں. فرشتے نے کیا کہا تھا, اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو ویسے ہی ہو جا جیسے تو کل تک تھا. مال ختم, بندہ پھر کوڑ والا ہو گیا. آج میں نے بہت جلدی حدیث کہی ہے, بہت ہی کم الفاظ میں سمیٹ کر. اور پھر وہ اس گنجے کے پاس گیا تھا. مسافر آدمی ہوں, مال ختم ہو گیا, دینا ایک آدھ گائے, میں اپنے گھر ہی چلا جاؤں. اس نے کہا تھا نہیں خرچے زیادہ ہے, میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا تھا یار تو کہیں وہ تو میں تجھے پہچانتا ہوں, وہ تو نہیں جو کل تک میری طرح گنجا. کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں. کابر عن کابر, یہ جدی پشتی مال ہے ہمارا. کہا اگر جھوٹ بولتا تو ویسے ہی ہو جا. حضور نے کیا فرمایا تھا, وہ پھر ویسے ہو گیا, گنجا مال گیا اس کا. وہ تیسرے بندے کا جملہ سنانا تھا میں نے آپ کو, میرا مال تو میری جان تو میری دولت تو میرے پلاٹ تو یہ میرا ہٹ میں میرا ہے. اللہ اکبر, ماروں گا میں تجھے, میں کیس کر دوں گا تیرے خلاف. قتل بھی کر دیتے ہو, باڑیاں اتنیاں ادھر رہ گئیں, قتل بھی ہو گئے, زمینیں ادھر کی ادھر رہ گئیں, مارکیٹیں ادھر کی ادھر رہ گئیں. یہ وہ بیان ہے. نبینے کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نبینا آدمی ہوں, کچھ دے یار. اس نے کہا بھائی اور تیری طرح میں بھی کل تک نبینا ہوتا تھا. کوئی بندہ آیا تھا, اللہ والا پھیری ڈال گیا, اس نے ہاتھ لگایا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. اب بکریاں میریاں نہیں گیاں, یہ اللہ کی ہیں. ایسا کر, ایک نہیں, جتنی دل ہے لے جا, جتنی دل ہے چھوڑ جا. یہ ہے ایمان والا بندہ, اس پر اللہ خوش ہوا تھا. تو لہذا واپس آؤ میرے بھائی. کم ترکو من جنات, خود دے دو گے تو جا کے وصول بھی کر لو گے اللہ سے, خود نہیں دو گے تو چھوڑنا تو پڑے گا لیکن وصول یابی نہیں ہوگی. جملے سمجھ آ گئے ہیں. دے جاؤ گے تو پھر امام راضی کے پاس بندہ نہیں آ گیا تھا, اور جب مجھے دولت سے پیار ہو گیا, میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں, تو ہر مولوی کہتا ہے تو ساتھ نہیں لے جا سکتا. تو کسی نے تو اڑگل بھیجا کہ بڑے آپ لائق ہیں تو کوئی صحیح فتویٰ دیں گے. اس نے کہا کتنی کو دولت ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ کہا ساری. کہا جتنی لے جانا چاہتے ہو اللہ کو جمع کرا دو. اس کی ہاں نہ ڈوبتی ہے, نہ جلتی ہے, نہ چوری ہوتی ہے. جب کل جاؤ گے تو اللہ سے لے لینا, یہی ایک راستہ ہے ساتھ لے جانے کا, ادروائز کوئی راستہ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے کام ہی ایسا کر دیا کہ وہ کما بدأکم تعودون, جملہ کتنا سونا ہے. کما بدأکم تعودون, جیسے اللہ نے بھیجا تھا ویسے ہی بلائے گا. اس جملے کی بڑی تفسیریں ہیں, ان میں سے ایک تفسیر یہ ہے خالی ہاتھ بھیجا تھا خالی ہاتھ بلائے گا. ہاں البتہ یہ ہے, البتہ یہ ہے جب آئے تھے تو کپڑا تھا نہیں, جب جاؤ گے تو مصطفیٰ کی سنت میں کپڑا تمہیں دے دیا جائے گا. جب آئے تھے تو غسل نہیں کر سکتے تھے, جب جاؤ گے تو غسل پھر بھی نہیں کر سکتے ہوگے. لاچار آئے تھے, لاچار جاؤ گے. کمزور آئے تھے, کمزور جاؤ گے. کما بدأکم تعودون, یہ آپ دانشور جو اس طرح کے جملے بولتے رہتے ہو, اور جی کفن کو جیبیں نہیں ہوتی, سمجھانا سے میں یہ بات چاہ رہی ہوں جو قرآن بولتا ہے, سمجھانا یہ چاہ رہے ہوتے ہو آپ. ذرا اس تناظر میں, اس ماحول میں یہ الفاظ ذرا پڑھیں, کتنا مزہ آئے گا. کم ترکو من جنات وعیون, ہاں کتنے لوگ تھے چھوڑ گئے, باغات چھوڑ گئے, یہ چشمے چھوڑ گئے, یہ کھیتیاں چھوڑ گئے, یہ نخلستان چھوڑ گئے, یہ کوٹھیاں بنگلے چھوڑ گئے, یہ کاریں چھوڑ گئے, وہ سبزی والی کار بھی چھوڑ گئے, جو سبزی لانے کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ گئے, جو بیگم کے ٹہلنے شالنے کی رکھی تھی وہ بھی چھوڑ گئے. یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ چلے گئے. وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ, اور وہ ساری نعمتیں بھی چھوڑ گئے جن سے مستمند ہوتے تھے اور جن سے یہ متلذذ ہوتے تھے, وہ سب کچھ چھوڑ گئے. قرآن نے پھر کسی اور موقع پر یوں اعلان کیا, کبھی کہا کہ مَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ, کبھی کہا
کل من علیہا فان، یہ سب ختم، تو بھی ختم، تیرا مال بھی ختم۔ یہ چند دنوں کے لیے ہمارے پاس برتنے کے لیے، استعمال کے لیے آتا ہے، ہم ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں، دماغ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کا رزق کھول دیتا، زیادہ کر دیتا، یہ سارے باغی ہو جاتے، یہ سارے باغی ہو جاتے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، دولت جب آتی ہے تو بہت ساری بغاوتیں ساتھ لے کر جاتی ہے، بہت ساری عیاشیاں ساتھ لے کر آتی ہے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، مال ان کے وارث کسی اور کو بنا دیا۔ یہاں تاریخی اشارہ تو یہ ہے، یہ محلات، یہ سارا کچھ بنائے تھے فرعونیوں نے، دے دیے ہم نے بنی اسرائیل کو۔ تاریخی حوالہ تو یہاں یہ چل رہا ہے۔ مجھے قریب ترین کہیں ایک بھائی کا یہ ہمارے پڑوسی آئے بہت تنگ کر رہے ہیں، میں نے کہا اگر صبر کر سکتے ہو تو کر لو، اس کا نتیجہ بڑا میٹھا ہے، اور یہ پروسیس سے گزرنا بڑا اوکھا ہے کہ پڑوسی تنگ کریں، یہ پروسیس سے گزرنا بڑا اوکھا ہے لیکن نتیجہ بڑا میٹھا ہے۔ کہنا یہ کیا نتیجہ ہے؟ میں نے کہا حضور پاک نے فرمایا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، چلو ہمیشہ نہیں جب اللہ چاہتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے جس کا پڑوسی تنگ کرتا ہو نا تو پھر وہ صبر کرے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ ویسے کچھ تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پڑوسی کو اس سے پہلے ہی وہاں سے بھگا دیتا ہے اور یہ جگہ کسی اور کو یا اسی کو عطا فرما دیتا ہے، حدیث میں جا کے اسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میں نے وہ ماحول میں جو ہے اللہ کی تقدیر کسی اور طریقے سے بھی ہوتی ہے، حضور نے ایک پہلو بیان کیا تو اللہ اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، ظالم سے ان کی جگہیں چھین کر کے تو کسی اور کے حوالے کرتا ہے، ظالم کا مڑ کر وہاں نام و نشان بھی نہیں رہتا ہے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے پھر ان کی جگہیں، ان کے بنگلے، ان کی دولتیں وہ سارے کسی اور کو دے دی، بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، بھائی آخری پیغام ہے اور توجہ والا ہے۔ آج ایک ایسی کہانی آپ کو بتاؤں گا جو میری زندگی آج جتنی بھی ہو گئی ہے، آج مجھ پر وہ کہانی کھلی ہے۔ واہ واہ واہ، میں کتنا خوش بندہ ہوں کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے راز کھلتے رہتے ہیں۔ آج میں دن سوچتا رہا کہ اگر میں کبھی زندگی میں درس قرآن نہ دیتا تو شاید یہ راز مجھ پر نہ کھلتا، تو آپ پر بھی یہ راز آج ہی کھلے گا۔ بہت مزیدار راز ہے۔ میں نے اپنے استاد گرامی سے کئی بار پوچھا، انہوں نے جواب دیا بھی، لیکن چھوٹا دماغ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جواب کیا ہے، لیکن آج اللہ نے کافی ساری مدد کر دی، جواب بڑا کھلا ہوا ہے۔ ایسا ذرا سن لیں، فرعونی مر گئے نا تو ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، قرآن پاک نے یہ کہہ دیا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان کے مرنے پر آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی خاص تھے ہی نہیں۔ رویا اس پر جاتا ہے جسے خاص لگاؤ ہوتا ہے، وہ خاص پیارا ہوتا ہے۔ شہر میں کتنے بندے مرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں روتے ہو آپ، لیکن جب ماں فوت ہوتی ہے تو دل پر اتنا گہرا صدمہ ہوتا ہے، پھر آنسو رکتے ہی نہیں ہیں، جبکہ پیارا فوت ہوتا ہے پھر رکتے ہی نہیں ہیں۔ تو کچھ پیار والے تعلقات رونے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جہاں پیار ہو ہی نہ ادھر کیا تعلقات تو کیا رونا۔ کہا کہ یہ مر گئے کافر ہے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ان زمین اور آسمان کو ان سے پیار تھا ہی نہیں، پیار ہی نہیں تھا، پیار والا تعلق اس نے بنایا نہیں تھا، نہ زمین کے ساتھ نہ آسمان کے ساتھ۔ حضور پھر پیار والا تعلق ہوتا بھی کسی کا؟ فرمایا ہاں، میں رسول پاک علیہ السلام نے مومن بندہ جب مرتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، مومن بندہ جب مرتا ہے تو ہر شخص کے لیے اللہ نے آسمان میں 2 دروازے رکھے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے رزق اترتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس مومن کا اچھا عمل آسمانوں پر چڑھتا ہے۔ یہ 2 دروازے ہر مومن کے ہیں۔ آج میں نے جو کھانا تھا ابھی تک وہ آج اتر چکا تھا میرے لیے، فیصلہ میں نے کھا لیا، اور آج سوتے وقت تک وہ بھی مرنا ہی ہوتا ہے، سوتے وقت تک جو کچھ اچھا بول یا عمل میں نے کرنا ہے نا مزید بھی آگے، وہ دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ آج رات کو ہم جب سو جائیں گے وہ آسمان پر چڑھ جائے گا تو جا کر کے تو وہ ختم ہوگا، وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اگلے دن کے لیے پھر کھل جائے گا۔ جتنے بجے آپ چاہو گے اتنے بجے کھلے گا۔ عجیب بات بتا دی نا میں نے، جتنے بجے چاہو تو 2 بجے کھل جائے، 2 بجے اٹھ کے تہجد شروع کر دو، چاہو تو 2:30 بجے کھل جائے تو 2:30 بجے اٹھ کے تہجد شروع کر دو۔ ہوں یہ نہ کہنا کہ چاہو تو پاویں 9 بجے اٹھے تو 9 بجے تہجد شروع کر دئیے، ہوں زیادہ فری نہیں ہونا، 9 بجے تہجد نہیں ہوتی ہے، 9 بجے پھر جو ہوتا ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ تو چاہو تو 2:30 بجے کھلوا لو، تو چاہو تو 2 بجے کھلوا لو، جتنے بجے اٹھو گے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ کہانی ہوگی ادھر کی، یہ کہانی ہوگی ادھر کی۔ اور ذرا زمین کی کہانی سناؤں، کچھ ماحول بتاؤں حدیث کا، 2-3 حدیثیں ملا کر زمین کی کہانی سناؤں۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرا پڑے، بہت سارے مسکرانوں میں سے ایک مسکرانا یہ تھا، بظاہر سبب کوئی نہیں تھا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ ہمیں فرشتے آئے سن تو ایک بندیاں لوڑنے سن پہ، وہ بندہ آج نماز پڑھنے آیا نہیں تھا، بیمار ہو گیا تھا تو اس کو ڈھونڈ رہے تھے، تو میں ہنسا اس لیے کوئی یہاں ان کو ملا نہیں ہے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر چلے گئے کہ بندہ کدھر ہے۔
اسے گھر گئے ہیں تو بندہ بیمار لیٹا ہوا ہے، تو ادھر ہی کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ تیری تقدیر کی رسیوں نے اسے جکڑ لیا ہے۔ آواز آتی ہے ہاں ہم نے اسے جکڑا ہے، بیمار کر دیا، ہم نے اسے جکڑا ہے۔ تو مولا آئی ادھر گیا نہیں ہے، رب کائنات کہا لکھو گیا ہے لکھو گیا ہے، ہم نے اسے گرایا ہوا ہے نا، تم لکھو کہ یہ گیا ہے۔ یہ ماحول آپ دیکھیں، فرشتے ڈھونڈنے کے لیے آتے، بندہ کدھر ہے؟ فرشتے ڈھونڈنے آتے ہیں، زمین کے ٹکڑے جب وہ بندہ نہیں رہتا ہے، حضور کا فرمانا کہ وہ روتے ہیں کہ آج وہ بندہ کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، جہاں کھڑا ہو کر وہ ذکر کرتا تھا، جہاں بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا تھا، جب بندہ نہیں آتا تو زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ روتے ہیں۔ ایک حدیث میں میں نے پڑھا کہ وہ چیخیں مار کے روتے ہیں کام ہی مارتے ہوں گے یا زیادہ مجھے نہیں پتا، جتنی مارتے ہوں گے، لیکن رونے کے الفاظ اور ایک روایت میں چیخنے کے الفاظ، وہ چیخیں مار کر روتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ دوسری آوازیں کون سی کو ہم نے سن لی ہیں جو ان کی چیخیں ہم سن لیں گے؟ یہ رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو سارا کچھ سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اب سمجھیں حدیث کا بیان، رسول اللہ علیہ والسلام نے کہا یہ جن کا نہ آسمان سے کوئی عمل کا تعلق، پاکیزہ عمل ہوگا تو آسمانوں کی راہ سے اوپر جائے گا نا، پاکیزہ عمل ہوگا تو زمین سے کوئی تعلق قائم ہوگا نا۔ یہ کافر مر گئے، نہ آسمان روئے کہ آج اچھا عمل نہیں آ رہا، نہ زمین روئی کہ آج اچھا عمل کرنے والا نہیں رہا، کرتا ہی نہیں ہوتا تھا، نہ وہ رویا نہ یہ رویا۔ اچھا تو فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو زمین روتی ہے کہ اب وہ نمازی مجھ پر نماز نہیں پڑھے گا، ہائے وہ کہا گیا، اس کے نماز پڑھنے سے رحمت اترتی تھی۔ آسمان کے وہ مقامات روتے ہیں جہاں سے اس کا اعمال صالحہ اللہ کے حضور بلند ہوتا تھا، ہائے وہ بندہ نہیں رہا اور وہ رحمت کا پیغام کی صدائیں نہیں رہی ہے۔ آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے۔ حضور کتنے کو دن میں؟ 40 کو دن، 40 کو دن، 40 میں بھی حکمت ہے، بس آج نہیں، چلیں پھر آج ہی کر لیں، پھر جو ہم کسی اور دن کے انتظار میں یہ حدیث ہی بھول جائے۔ یہ 40 کا زمانہ جو ہے نا، 40 کا فگر، یہ قرآن پاک نے کہا کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں انسانی تخلیقی مراحل میں انتقال کا زمانہ ہے۔ 40 دن کے بعد انسان کی جو پہلی حالت ہے وہاں سے دوسری حالت میں، پھر اس حالت سے پھر تیسری حالت میں، انسان کی تخلیق کی مراحل کی۔ تو 40 کا چونکہ زمانہ ہوتا ہے تو لہذا اس کی یہ جو حالت تھی، عبادت والی حالت، آسمانوں پر چڑھتی تھی، زمین روتی تھی، تو یہ حالت بدل جائے، کہا بس اس کی ابتدا بھی 40 دنوں کے بعد ہی تبدیل ہوتی تھی، لہذا زمین اور آسمان کا رونا بھی 40 دنوں کے بعد ہی اس میں تبدیلی اور انتقال ہم کریں گے۔ اللہ کی حکمت اللہ بہتر جاننے والا۔ یہ تو وہ ہے جو بزرگوں نے فرما دی، میں نے 2 لفظ پڑھ لیے، باقی اور بھی کتنی حکمتیں ہیں۔ اچھا زمین و آسمان روتے ہیں، زمین و آسمان روتے ہیں، تو راز کون سا ہے بھائی جس کو میں آج پڑھ کر بڑا خوش ہوا ہوں؟ راز کون سا ہے؟ ابن سیرین کا حوالہ ہے ایک تو میرے پاس، ان کے الفاظ اگرچہ تھوڑے سے کچھ اور ہیں، جناب ابن عباس کا حوالہ بھی ہے اور کچھ دیگر بزرگوں کا حوالہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان سرخ سا نظر آتا ہے پچھلے ٹائم، اور ادھر سے سویر کے ٹائم بھی جو آسمان تھوڑا سرخ نظر آتا ہے نا، یہ اصل میں ہر دن کہیں نہ کہیں کوئی اللہ والا بہت ہوا ہوتا ہے۔ تو جو آسمان روتا ہے اور زمین روتی ہے، اس رونے کی تصویر یہ ہے۔ آسمان سرخ ہو جاتا ہے، اور انسانی زندگی میں دیکھنا چاہو تو رونے کے بعد آنکھوں کا سرخ ہونا، یہ احساس آپ دیکھ سکتے ہو۔ رو رو کر اکھا مل کے وہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو سرخی کا احساس یہ رونے کا نتیجہ ہے انسانی زندگی میں۔ کہیں آپ کو یاد میں نے کرایا، ابن سیرین نے کہا کہ جس دن امام حسین پاک شہید ہوئے تھے تو کتنے دنوں تک آسمان سے خون کے قطرے بھی ٹپکتے رہے۔ تو ایک خاص، اگر عام مسلمان نیک ہو جائیں تو ان کے جانے سے یہ مارے رونے کے سرخ ہو جائے، یہ افق سارا، ادھر والا بھی اور ادھر والا بھی۔ تو جناب حسین تو بہت ہی خاص تھے، قطرے تک بھی گرتے رہے۔ تو لہذا انہوں نے فرمایا کہ یہ چونکہ ہر دن رات کہیں نہ کہیں کو مسلمان فوت ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس لیے ہر شام کو اور ہر صبح کو یہ آسمان اور زمین ضرورت ہے، یہ ان کے رونے کا ایک استعارہ ہے اور علامت ہے۔ اچھا ہم نے کہیں بچپن میں کچھ اور سنا ہوا تھا، بچپن میں ہمیں کچھ اور سنا ہوا تھا کہ کبھی یہ پچھلے ٹائم کوئی زیادہ ہی سرخی سی ہو جاتی نا، تو ہمارے اس دور میں جو بزرگ ہوتے وہ کہتے ہوتے تھے کہ کوئی قتل ہو گیا آج، تو قتل ہو گیا ہے آج، ایک گل تے کاٹ ہے۔ تو میں پھر کہتا کہ جس دن قتل نہیں ہوا تھا بھی یہ سرخ ہی تھا، تو اس دن پھر کیا ہوا؟ یہ خیال آتا بچپن میں کہ آج تو قتل پتہ نہیں ہوا ہے، کہ کس دن نہیں بھی قتل ہوتا ہوگا، تو پھر یہ کیوں سرخ ہوتا ہے؟ تو اصل میں قتل بحث نہیں، قتل بحث نہیں، مومن بندے کا مرنا بحث ہے۔ تو مومن تو مرتے ہی رہتے ہیں، تو ان کے مرنے پر زمین و آسمان روتے ہی رہتے ہیں، اور ایک مومن کے مرنے پر 40 دن اگر روئیں
تو یہ تو پھر سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہذا اس لیے ہر صبح بھی یہ سرخی ہوتا ہے اور ہر آسمان اور ہر شام یہ وہ سرخی کا احساس افق طلوع میں بھی ہوتا ہے اور افق غروب میں بھی ہوتا ہے. یہ پڑھ کر میں حیران ہو گیا، واہ یا اللہ تعالیٰ، یہ جس کو ہم آج تک سمجھ نہ سکے. سائنس کیا کہتی ہے ہمیں اسے غرض نہیں ہے، ہمیں تو یہ غرض ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں. سائنس کیا کہتی ہے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، کیوں ہو گئی جی پتہ نہیں، یہ ہو گئی وجہ وہ ہو گئی، چھوڑو. قرآن پاک کہتا ہے اس لیے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، یہ پتھر جو تھے، یہ پہاڑ جو تھے، ابھی ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تھا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کے خوف کے لرز کی وجہ سے یہ گرنا شروع ہو گیا. اللہ کا ڈر لگ رہا ہے ان کو. ہمیں اس بات سے غرض ہوتی ہے، سائنس کی ضرورت منکر نہ بھی صحیح، لیکن اگر تضاد ہو جائے تو ہم تو زیادہ قرآن حکیم کو بھی ترجیح دیں گے نا، حضور کی حدیث ہی کو ترجیح دیں گے. فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے مرنے پر نہ زمین روئی اور ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا. ایک اور حضور پاک نے کلمات ارشاد فرمائے. مجھے بالکل ایک مہینے کے اندر ایک بندہ فوت ہوا تو مجھے اس پر کچھ لوگوں نے ترس کھاتے ہوئے یہ جملہ بولا، اس پر ترس کھاتے ہوئے، صاحب کچھ 4-5 بندے سن اس کے جنازے میں، چارپائی کو کندھا دینے والا کوئی خاص نہیں تھا، وہ جس کے پاس تھا بس وہی کافی دیر تک چلتا رہتا، کوئی خاص بندے اس کے نہیں تھے. چلو اس کے تو پھر بھی 6-7 ہوں گے کندھا دینے والے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو سفروں کی حالت میں مر جاتے ہیں تو ان پر رونے والا ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. کئیوں کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، جب کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر رونے والا کہاں ہوگا. یہ سرد خانے میں لاشیں کتنا عرصہ پڑی رہتی ہیں. ان ایسے کیسز کے لیے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جن کا کوئی رونے والا نہیں نہ ہوتا تو زمین ان پر روتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ایسا مظلوم ہے بیچارہ، اس پر کوئی بھی رونے والا نہیں ہے. یہ ایک اور حدیث کے الفاظ مجھے مطالعے سے گزرے. تو اگرچہ اس میں ایک خیر خبر ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہے، ہماری عملی زندگی کا کوئی راستہ اس میں نہیں ہے. کچھ باتیں بطور خبر ہم نے ماننی ہوتی ہیں، کچھوں کو عقیدہ بنانا ہوتا ہے، کچھ باتوں سے حدیثوں سے ہم نے عمل نکالنا ہوتا ہے. لیکن بات کیا یہ مجھے دلچسپ لگا کہ یہ جو نیک لوگ مرتے ہیں تو ان کے رونے کی وجہ سے آسمان اور زمین جو ہے نا یہ روتے ہیں. تو وہ یہ سرخی کا احساس جو ہے یہ دونوں افقوں میں یہ وہ احساس ہوتا ہے جن بزرگوں نے یہ تحقیق کر کے ہمارے سامنے تحقیقیں لائی ہیں. ہمیں لذت نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، اور ان کو پھر مہلت بھی نہ دی گئی، یعنی ان فرعونیوں کو پھر مہلت بھی نہ دی گئی. ویسے یہ بھی ہے کہ موت کے وقت مہلت مل جائے یہ اللہ کا خاص انعام ہے. حدیث میں نے چند عرصہ پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، پھر آج سنانے جا رہا ہوں. بھی چھٹی کرتے ہیں، موت کے وقت مہلت مل جائے، بندہ سنبھل جائے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں موت سے پہلے وضو کر لیتے ہیں اور کچھ وصیت کر لیتے ہیں، یار یہ اس کو دینا تو وہ ایسے کرنا تو وہ ایسے کرنا. میں نے ایسے لوگ پائے. ہمارا شعبہ یہ مرنے والوں کے جنازے ان کی دعاؤں کا ہوتا ہے. تو کتنے لوگوں نے آخری نماز تک بھی پڑھی اپنی، کتنے لوگوں نے آج کی تلاوت بھی کی، کتنے لوگ تسبیح پڑھتے. تو یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کو مہلت مل جاتی ہے تو ان مہلت ملنے والوں میں سے ایک کیٹیگری آپ کو پھر دہرانے لگا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اسرائیل نے کہا ہے، ملک الموت نے، کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا نمازی درجے کا امتی جب مرنے لگتا ہے نا تو مجھے حکم ہے کہ ڈائریکٹ روح نہ نکالوں، اس کو ایک بار کہہ دوں میں آ گیا ہوں روح نکالنے کے لیے، کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیں. میں آ گیا ہوں روح نکالنے کے لیے، کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لیں. یہ نمازی درجے کے جو امتی ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہوا ہے. تو بڑے بخت والی بات ہے کہ بندے کو عین موت کے وقت فرشتہ یاد کروا دے، پڑھنا ہے تو پڑھ لے، میں آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.